یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ بالکل ہماری بدقسمتی ہے. اور بدقسمتی آپ سوچیں کہ ہمیں کینیا سے بھی ہم انصاف فراہم کرنے میں سلو ہے اور ناقابل ہے انصاف فراہم کرنے کو. ہم نے کچھ 40-45 سال بعد ایک وزیر اعظم جس کو پھانسی ہم نے دی تھی، ہم نے اس کو بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ بے گناہ تھا. کسی عدالت نے کوئی معافی نہیں مانگی اس پہ، پر ارشد شریف اور جویریہ نے بہت محنت کی ہے، اور اس کا جو پھل اب مل سکتا تھا اس دنیا میں وہ اتنا ہی مل سکتا تھا، کیونکہ ارشد شریف کو واپس تو نہیں لایا جا سکتا. بات چوہدری صاحب اب امید یہی ہے کہ کینیا نے عدالت نے تو اپنا کام کر دیا، اس کا ظاہر ہے جس طرح فرما رہے ہیں کھرا یہاں پہ نکلتا ہے، اس کے نقشے پا یہاں تلاش کرنے ہیں کہ یہاں کسے. ہمیں امید ہے کہ آج نہیں تو کل جو ہے کبھی نہ کبھی یہ اس کا نکلے گا، مگر ہم یہی کوشش کرتے ہیں کم از کم اس کی یاد دہانی کرتے رہیں، اس کو پرسو کرتے رہیں. تو نظام بدلتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اوور نائٹ اس طرح کے جو اسکیلیٹنز ہیں وہ کلازٹس کھل جاتی ہیں اور سارے جواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. بس امید ہے. اب میں آؤں گا جیسے پاکستان کی صورتحال آج کی جو سب سے زیادہ خبر جو گردش کر رہی ہے وہ جسٹس جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا میں کیس کی سماعت تھی، جس کے اندر ان کے اوپر ان کی جعلی ڈگری کے مبینہ جعلی ڈگری کے حوالے سے خبریں پھیلائی گئیں، چلوائی گئیں. اس کے اوپر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فل کورٹ بیٹھا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک کبھی اسلام آباد کا فل ہائی کورٹ پورا بیٹھا ہو، اور انہوں نے بڑی اس کے اوپر سخت قسم کا نوٹس لیا ہے. پیمرا، پی ٹی اے اور ایف آئی اے وغیرہ کو سب کو بلا لیا ہے، اور بڑے آبزرویشن سخت قسم کے آئی ہیں کہ جناب یہ حکومت کو پہلے بھی وارن کرتے رہے، یہ نہیں اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور اٹارنی جنرل خاموش رہے. اور انہوں نے کہا جی آپ نے ڈائریکشن دی. انہوں نے کہا ہمیں ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کے خلاف اس طرح کا حکومت خود کیوں نہیں کرتی ہے. مگر چوہدری صاحب یہ ایک جو ہے ایک تسلسل ہے جو کہ آپ اور ہم سارے کرتے رہے ہیں کہ جب سے 6 ججز کا وہ خط آیا ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے، ان کو رشتہ داروں کو ٹارچر کیا گیا، اس کے بعد سے یہ تسلسل جاری ہے اور جاری ہے. یہ اس کا رک نہیں رہا مگر بڑھ رہا ہے. یہ کہاں رکے گا چوہدری صاحب؟ عامر، یہ سلسلہ ایک تو آپ نے کہا کہ 6 ججوں کے خط سے شروع، اصل میں یہ سلسلہ اس سے پہلے کا شروع ہوا، اور یہ سلسلہ اس حقیقت سے متعلق ہے جو ہر مسلم لیگ نون کے پنجاب سے الیکٹ ہوئے ایم این اے اور ایم پی اے، تقریباً ہر مسلم لیگ نون کے پنجاب سے منتخب ایم این اے اور ایم پی اے کے گھر کے صحن میں ایک لاش دفن ہے. مسلم لیگ نون کے تقریباً ہر اس ایم این اے جو کہ پنجاب سے منتخب ہوا ہے اس کے گھر کے صحن میں ایک لاش دفن ہے. وہ لاش کوئی 3-4 مہینے سے دفن ہے، اور اس کی ایک ہی کوشش ہے کہ وہ قبر کشائی نہ ہو. اب جو ان کے مخالفین ہیں وہ چاہیں گے قبر کشائی ہو. انہوں نے توجہ اتنی اس طرف دی نہیں ابھی تک، میں سمجھتا ہوں، پر ان کو چاہیے تھا کہ یہ قبر کشائی کرائیں. اس قبر میں فارم 45 ہے، اور فارم 45 اس سارے مسئلے کا حل ہے، صحیح یا غلط. فارم 45 آپ جانتے ہیں وہ فارم ہے جس میں ایک سائڈ پہ کینڈیڈیٹس کے نام ہوتے ہیں، دوسری سائڈ پہ وہ 260 پولنگ سٹیشن کے نمبر ہوتے ہیں. اب ہر امیدوار کو پولنگ سٹیشن نمبر 18 میں کتنے نمبر ملے ہیں وہ امیدوار کے، اور 18 نمبر وہ اس خانے میں لکھا جائے گا. اب یہ خانہ آہستہ آہستہ یہ سارا فارم 45 بھر جائے گا،
اور وہ جینوئنلی جو اسی وقت بنے گا وہ کینڈیڈیٹس کو دے دیا جائے گا, ان کے دستخط بھی لے لیے جائیں گے. اب فارم 45 کے تحت جو نواز شریف ہے اس کو 19,000 میں نے سنا ہے ووٹ ملے باقاعدہ. یہ تو فارم 45 ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی آ گئی ہے. اب جو ڈاکٹر یاسمین ہے ان کو 19,000 ملے تھے, ان کو کوئی 1.25 لاکھ ملے تھے.